बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है इतवार का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहली मर्तबा शदीद जंग और झड़पें शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की दर्जनों चेक पोस्टों पर कब्जे का ऐलान कर दिया गया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर बमबारी करके पाकिस्तान की फौजी अहदाफ को टारगेट करने का दावा किया है। जंग बंद करो, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और ईरान ने पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत को खबरदार कर दिया है। क्या अमेरिका ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आग लगाई है और इसराइल में जश्न क्यों मनाया जा रहा है? और यह तनाज़ा आखिर है क्या चीन और रूस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी इस जंग से और इस तनाज़े से बच सकते हैं या वो इसको ख़त्म करवा सकते हैं? ये कुछ हेडलाइंस हैं जिनकी डिटेल्स और तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको आलमी खबरें मिलती हैं। आगाज़ करेंगे। अफसोसनाक मंजर और सूरत हाल सामने आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शदीद जंग और झड़पें देखी गई हैं। गुज़श्ता रात पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो सरहदी चेक पोस्टें थीं उन पर और सरहदी इलाके थे उन पर अफगानिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई, गोला बारी की गई और हमला किया गया। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि पहल अफगान तालिबान ने की है और अफगान तालिबान ने मुख्तलिफ पाकिस्तान के सरहदी इलाकों को रॉकेट से, मिसाइलों से और मार्टर गोलों से टारगेट किए हैं। जब पाकिस्तान पर हमला हुआ अफगान तालिबान की तरफ से तो उसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। पाकिस्तान ने भी तोपों के जरिए से, ड्रोन्स के जरिए से, यहां तक के जंगी जहाज़ों के जरिए से अफगानिस्तान की तालिबान की जो चेक पोस्ट्स हैं उन पर बमबारी की है। पाकिस्तान की तरफ से क्लेम और दावा नशर हुए हैं, जैसे कि मुख्तलिफ पाकिस्तान की न्यूज़ साइट्स हैं, जैसे जियो न्यूज़ है, एक्सप्रेस है और बाकी मीडिया नेटवर्क है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनमें यह क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो शिद्दत पसंद थे उनके ठिकाने तबाह किए हैं और अफगानिस्तान की तरफ से 20 से ज़ायद चेक पोस्टों पर कब्जा करके वहां पाकिस्तानी झंडे भी लहराए गए हैं। ये इतलात पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और दीगर ज़राए ब्लॉग पर नशर की गई हैं। बाकायदा वीडियोज़ और तस्वीरें भी जारी की गई हैं जिनमें पाकिस्तान के झंडों को पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से लहराने के दावे किए गए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान की तरफ से क्लेम नशर हुआ कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमले किए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के कई फौजी टारगेट करने और ज़ख्मी करने का तालिबान हुकूमत ने दावा किया है। और अफगानिस्तान की हुकूमत का जो वजारत दिफा का ट्विटर अकाउंट है उस पर भी यह खबर नशर हुई और कहा गया कि पाकिस्तान ने चूंकि अफगानिस्तान में आकर 2 दिन पहले बमबारी की थी और एयर स्पेस की वायलेशन की थी, उसका जवाब दिया गया है। अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें दावा किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हमलों में मुलव्वस है। पाकिस्तान आईएसआईएस को, दाइश वगैरह को पनाह दिए हुए है और उसके ज़रिए से अफगानिस्तान में हमले होते हैं। हम पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इन दहशतगर्दों को हमारे हवाले किया जाए या इनकी चेक पोस्टें ख़त्म की जाए। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों पर तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि ये जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। पाकिस्तान आग से खेल रहा है, हमारा कोई कसूर नहीं है और जो कुछ हुआ है इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री को जो जवाब दिया है उसमें 58 पाकिस्तानी फौजी उनके बकौल या उनके दावे के मुताबिक वो निशाना बनाए गए हैं और 30 से ज़ायद को ज़ख्मी किया गया है। ये तालिबान के तर्जुमान यानी जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है उसके तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ये बयान है। और ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तान के असलहे के ज़खायर को भी उन्होंने तबाह किया है और ये भी दावा किया कि तकरीबन 20 से ज़ायद तालिबान की फ़ौज के लोग भी इस लड़ाई में मारे गए हैं। अब नाज़रीन किराम, ये जो लड़ाई हुई है इस लड़ाई में शदीद किस्म की आलमी सतह पर हलचल देखी गई है। चुनांचे मिस्र और कतर और इसी तरह से तुर्की, ईरान और सऊदी अरब, ये चंद बड़े मुल्क थे जिन्होंने पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान क्लैश पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। सऊदी अरब ने कहा कि दोनों बरादर इस्लामी मुल्क हैं,
لہٰذا دونوں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں، یہ لڑائی دونوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ قطر نے بھی یہی کہا کہ پاکستان اور افغانستان میں کلیش کا ہونا اور لڑائی کا ہونا یہ افسوسناک ہے، اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو رکوانے کے لیے رول ادا کرنے کو بھی تیار ہیں۔ ایران نے کہا کہ ہم برادر اسلامی ملکوں کے درمیان ہونے والی اس لڑائی سے بہت پریشان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی دوبارہ نہ ہو، اور یہ کلیش کسی کے مفاد میں نہیں ہے، اس سے فائدہ دشمنوں کو ہوگا۔ اسی طرح سے ترکی کی بھی سٹیٹمنٹ آئی اور دونوں ملکوں کو صبر و تحمل کے ذریعے سے، افہام و تفہیم کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنے کا کہا گیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر شدت پسند گروہوں کے ٹھکانے ہیں جنہیں پاکستان کی حکومت فتنۃ الخوارج کا نام بھی دیتی ہے، اور پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب تک افغانستان کی سرزمین پر یہ ٹھکانے موجود ہیں کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی اور پاکستان جواب دیتا رہے گا۔ اب افغان حکومت پاکستان میں داعش کے ٹھکانوں کا الزام لگاتی ہے اور پاکستان کی طرف سے افغان سرزمین میں جو شدت پسند گروہ ہیں ان کے ٹھکانوں کی موجودگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ اختلاف اتنا بڑا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحدی بارڈرز ایریا ہیں، کراسنگ پوائنٹ جنہیں چمن، سپن بولدک اور باقی جگہوں کا نام ہے، وہ سب کے سب بند کر دیے گئے ہیں۔ دونوں طرف کے لاکھوں شہری رل گئے ہیں اور صورتحال بہت پیچیدہ ہو چکی ہے پاکستان کے سرحدی علاقوں پر۔ اب یہ جو پاکستان میں اور افغانستان میں لڑائی ہوئی ہے، اس کا جو سبب ہے وہ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ پاکستان کی فورسز پر 2-3 دن پہلے ایک بہت بڑا حملہ ہوا دہشت گردوں کی طرف سے، جس میں درجنوں پاکستانی فوج سولجر جو تھے وہ نشانہ بنے، اور اس کے علاوہ مختلف پاکستان کے خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی شدت پسندی کی ایک تازہ لہر دیکھی گئی ہے۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ افغانستان کی سرزمین میں طالبان حکومت کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے، طالبان اس کا انکار کرتے ہیں، اور افغانستان میں بھی وقتاً فوقتاً مختلف طرح کے دھماکے رپورٹ ہوئے ہیں جس میں افغان حکومت پاکستان پر الزام لگاتی ہے کہ داعش کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے۔ بہرحال یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن پس پردہ جو محرکات ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں۔ آپ امریکی صدر ٹرمپ کی کچھ دن پہلے کی سٹیٹمنٹ کو ذرا دوبارہ ملاحظہ کریں، جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر طالبان نے ہمیں بگرام فوجی اڈہ نہ دیا تو بہت بری چیزیں رونما ہوں گی۔ افغان طالبان کو بار بار ٹرمپ حکومت کی طرف سے للکارا گیا اور کہا گیا کہ تمہارے پاس 7-8 ارب ڈالر کا امریکی اسلحہ ہے، یہ تم ہمیں واپس کرو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ٹرمپ حکومت نے یہ بھی کہا کہ امریکی فوج جس انداز سے افغانستان سے نکلی وہ ذلت امیز، شکست امیز مرحلہ تھا۔ اگر میری حکومت ہوتی جو بائیڈن کی طرح، میں افغانستان کی سرزمین سے امریکی افواج کو اس طرح سے رسوا کن انداز میں نہ نکالتا اور نہ امریکی اسلحہ وہاں چھوڑنے دیتا۔ افغان طالبان کو ٹرمپ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ بگرام فوجی اڈہ ہمیں حوالے کرو، تاکہ ہم نے چین پر نظر رکھنی ہے، اور چین کے نیوکلیر پروگرام افغان بگرام فوجی اڈے سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے جہازوں کے ذریعے سے۔ اور اب بگرام فوجی اڈہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے بنایا تھا، حالانکہ طالبان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ سوویت یونین کے زمانے میں تعمیر ہونا شروع ہوا تھا، اور طالبان نے انکار کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کا 1 انچ بھی امریکہ کو نہیں دیا جائے گا۔ پھر ناظرین اکرام، ایدی کوہن نامی ایک اسرائیلی صحافی بھی ہے اور اسرائیلی میڈیا کے اندر مشہور ہے، سوشل میڈیا پر بھی مشہور ہے۔ اس نے ایک پوسٹ لگائی کہ پاکستان طالبان کو ختم کر دے اور طالبان پاکستان کو ختم کر دے، ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات ہوگی نہیں، یعنی ایک طرح سے جشن کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہیں ناظرین اکرام، قرآن مجید کی مشہور آیت ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کروائی جائے، اور صلح کو قرآن مجید کے اندر ایک بہترین آپشن کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی مکمل آیت ہے میرے سامنے، میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھوں گا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ سورۃ الحجرات کی آیت ہے، مفہوم اور ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروائی جائے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر تجاوز کرے یعنی صلح کو توڑے تو پھر جو باغی ہو اس سے لڑائی کی جائے، اور اگر وہ دونوں صلح کی پاسداری کریں یا دونوں تیار ہو جائیں دوبارہ صلح پر تو پھر ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے، اور اللہ بہترین عدل و انصاف کرنے والا بھی ہے اور عدل و انصاف کو پسند بھی کرتا ہے۔ یہ مفہوم میں نے آپ کے سامنے ترجمہ اور مفہوم جو ہے اس آیت کا رکھا ہے۔ اب ایک طرف افغانستان کے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، دوسری طرف پاکستان کے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اور دونوں طرف سے نعرہ تکبیر لگائے جا رہے تھے، اور یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہے۔
اور یہ بات بھی تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ یہ جو اس طرح کے تنازعات ہوتے ہیں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوئے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان 3.5 سالوں میں جب سے طالبان کی حکومت ہے اس طرح کے کئی مرتبہ کلیش ہو چکے ہیں. افسوسناک یہ ہے کہ دونوں طرف سے مسلمان ہی کلمہ گو ہی نشانہ بنتے ہیں. اور سب سے مشکل ترین مرحلہ یہ ہے کہ تاریخ میں اس طرح کے کتنے واقعات ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے، قطر نے، ترکی نے اور اسی طرح سے ایران نے، ان ملکوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ دونوں طرف سے تحمل کا مظاہرہ کیا جائے. ایران نے کہا کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، سعودی عرب نے کہا کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، اور اسی طرح سے چین کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں. اب اگر امریکہ واقعی افغانستان میں بگرام فوجی اڈہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور چین اور روس پر نظر رکھنا چاہتا ہے تو یہ پھر ایک بہت بڑی گریٹ گیم ہے، اور پھر اس کی وجہ سے مستقبل میں بہت شدید حالات خراب ہو سکتے ہیں. یاد رہے امریکہ کی افغانستان میں نیٹو کی 9/11 کی جنگ کی وجہ سے پاکستان کو بے حد نقصان ہوا، اربوں ڈالر پاکستان کے برباد ہوئے، پاکستان میں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے اور ہزاروں پاکستانی شہری اس سے امریکہ کی جنگ کا نشانہ بنے. اگر خدا نہ خواستہ پھر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ایک اور جو تباہی ہے، ڈسٹرکشن ہے، اور جو معاملات ہیں گڑبڑ وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. افغان طالبان کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے، افغان طالبان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور پاکستان کی طرف سے بھی جو عالمی برادری کی طرف سے اپیل کی گئی ہے، مسلم امہ کی طرف سے اپیل کی گئی ہے، اس کو دیکھنا ہوگا اور افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو حل کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ غزہ کی جنگ کے بعد دشمنوں کی نظریں بہت سے ملکوں پر لگی ہوئی ہیں، اور بار بار یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ غزہ کے بعد ترکی کا نمبر ہے، ایران کا نمبر ہے، پاکستان کا نمبر ہے. اس لیے بہت سی چیزیں دیکھ کر سمجھ کر چلنا ہوں گی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے اور ان کے درمیان باہمی امن اور باہمی اتحاد قائم کرے، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ سب کے سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.